الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ اعراب القرآن سلسلے میں آج ہم قرآن مجید کے 29ویں پارے کی سورہ مبارکہ سورۃ القیامہ کو گرامیٹیکلی انالائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سورۃ القیامتی مکیۃ، سورۃ القیامہ مکی صورت ہے، وہیہ 40 آیتن، اور یہ 40 ہے آیات کے لحاظ سے، یعنی اس کی 40 آیات ہیں۔ وفیہا رکوعانی، اور اس میں 2 رکوع ہیں۔ میرے ساتھ اس سورہ مبارکہ کے انالیسس کے لیے لسان القرآن کورس کے 2 ہونہار اسٹوڈنٹس عاصم رضا اور صوبان بن ظفر شامل ہیں، اور ماشاءاللہ انہوں نے لسان القرآن کورس بیسک بھی مکمل کیا، پھر اس کے بعد ایڈوانس کورس بھی مکمل کیا، اور پھر یہ محنت بھی کرتے رہے۔ اکٹھے بیٹھ کے انہوں نے قرآن مجید کے بہت سارے حصے کو اپنے طور پہ انالائز کرنے کی کوشش کی، اور یہ جڑے رہے، اور انشاءاللہ تعالی آج کی سورہ مبارکہ میں یہ باقاعدہ اس پروگرام کا ایک حصہ بن رہے ہیں۔ تو میں سب سے پہلے عاصم سے سوال کروں گا۔ عاصم، آپ اسکرین پہ ایک جملہ لکھا ہوا دیکھ رہے ہیں کہ سورۃ القیامتی مکیۃ۔ عاصم، میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ یہ جو سورۃ القیامتی مکیۃ ہے، اس کا آپ انالیسس کر سکتے ہیں؟ اور میں ایک طریقہ آپ کے سامنے رکھ دوں، بلکہ تمام اسٹوڈنٹس کے لیے جو بھی قرآن مجید کی کسی سورہ مبارکہ کا گرامیٹیکل انالیسس کرنا چاہتے ہیں، تو لسان القرآن کورس کا جو سلیبس میں بتایا کرتا ہوں وہ صرف 5 چیزیں ہیں۔ 5 میں سے 3 جو ہیں وہ کلمہ کی اقسام ہیں، یعنی اسم، فعل اور حرف، اور 2 جو ہیں وہ جملے کی اقسام ہیں، یعنی جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ۔ تو لسان القرآن کورس پورا کا پورا ان 5 چیزوں کے گرد گھومتا ہے۔ اس وقت آپ کے سامنے 3 لفظ لکھے ہوئے ہیں سورۃ القیامتی مکیۃ میں، ایک ہے سورہ، ایک ہے القیامہ، اور ایک ہے مکیہ۔ پہلا کام ہم یہ کیا کریں گے کہ ہم الفاظ کو کلمہ کی قسم کے حساب سے دیکھیں گے کہ یہ کلمہ کی کون سی قسم ہے، اسم ہے، فعل ہے یا حرف ہے، اور جب یہ ہم پہچان لیں گے تو پھر اس کے بعد مزید تھوڑی انفارمیشن اسم، فعل اور حرف کے بارے میں جاننے کے بعد ہم جملے کی طرف آئیں گے، اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ جملے کی قسم جملہ اسمیہ سے متعلق ہے یا جملہ فعلیہ سے۔ تو 3 لفظ آپ کے سامنے ہیں جی، سورہ، القیامہ اور مکیہ۔ آپ مجھے بتائیے کہ سورہ کیا ہے، القیامہ کیا ہے، اور مکیہ کیا ہے کلمہ کی قسم کے اعتبار سے؟ جی عاصم۔ یہ جی کلمہ کی قسم کے اعتبار سے یہ اسم ہے، تینوں اسما ہیں، ماشاءاللہ۔ سورہ بھی اسم ہے، قیامہ بھی اسم ہے، اور مکیہ بھی اسم ہے۔ جی ماشاءاللہ۔ اچھا، اب میرا اگلا سوال عاصم آپ سے یہ ہے کہ اسم کی کچھ علامات ہوتی ہیں، یعنی وہ ظاہری علامات ہوتی ہیں جن کی بنا پر آپ اسم کو پہچان لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جی میں آپ کے سامنے وہ رکھ دیتا ہوں، بلکہ تمام اسٹوڈنٹس جو اس وقت اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں ان کے لیے بھی یہ ایک انفارمیٹیو چیز ہوگی کہ اسم کی بنیادی کچھ علامات ہیں جن کو دیکھتے ہی آپ پہچان لیں گے کہ یہ اسم ہے، چاہے آپ کو اس کے معنی آتے ہوں یا نہ آتے ہوں۔ تو اسم کی پہلی علامت جو ہے وہ یہ ہے کہ کسی لفظ کے شروع میں الف لام لگا ہو تو وہ پکا اسم ہوتا ہے۔ اسم کی دوسری موٹی علامت یہ ہے کہ کسی لفظ کے آخر میں تنوین ہو، یعنی ڈبل حرکت ہو، یعنی 2 پیش ہوں، 2 زبر ہوں یا 2 زیر ہوں، تو وہ بھی پکا اسم ہوتا ہے۔ بالکل۔ اسم کی تیسری علامت یہ ہے کہ کسی لفظ کے آخر میں آپ کو گولتا نظر آ جائے تو وہ بھی اسم ہی ہوتا ہے، کیونکہ یہ تینوں جو علامات میں نے آپ کو بتائی ہیں، یہ تینوں علامات نہ تو فعل میں پائی جاتی ہیں نہ ہی حرف میں پائی جاتی ہیں۔ تو اس اعتبار سے دیکھیں تو آپ کو تینوں الفاظ میں اسم کی ایک ایک علامت جو میں نے بتائی ہے وہ نظر آ رہی ہے، ایسے ہی ہے نا؟ ایسا ہی۔ یعنی پہلا لفظ جو ہے وہ ہے سورہ۔ سورہ میں آپ کو الف لام بھی نظر نہیں آ رہا، تنوین بھی نظر نہیں آ رہی، لیکن گولتا نظر آ رہی ہے، تو کنفرم ہو گیا کہ یہ اسم ہے۔ دوسرے لفظ میں آپ کو ال شروع میں نظر آ رہا ہے جو کہ اسم کی ایک دوسری موٹی علامت ہے، تو کنفرم ہو گیا یہ اسم ہے۔
تیسرے لفظ میں آپ کو لفظ کے آخر میں تنوین نظر آ رہی ہے، کنفرم ہو گیا کہ یہ بھی اسم ہے. تو اگر آپ کو الفاظ کے معنی نہیں بھی آتے تو آپ علامات سے اسم کو الحمدللہ پہچان سکتے ہیں. اور ابھی میں نے آپ کو صرف 3 علامات بتائی ہیں، اسم کی اور بھی کچھ علامات ہیں، وہ انشاءاللہ تعالیٰ جو آگے آئیں گی وہ میں آپ کو بتا دوں گا انشاءاللہ تعالیٰ. ٹھیک ہو گیا؟ انشاءاللہ. تو ماشاءاللہ جی آپ کو ان تینوں الفاظ کے معنی بھی آتے ہیں. میرا خیال ہے اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ اس میں سے کسی اسم کے معنی نہ آتے ہوں. سورت اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے سورت. جی. القیامہ قیامت اردو میں قیامت ہم جانتے ہیں، اور مکیہ یعنی مکی ہم اردو میں بولتے ہیں، ٹھیک ہے. مکہ سے ریلیٹڈ یعنی مکہ سے نسبت رکھنے والی، ٹھیک ہے. تو یہ مکیہ ہو گیا. تو ماشاءاللہ ہم نے الفاظ کو پہچان لیا جی کہ یہ تینوں اسماء ہیں. اب ذرا اسماء پہ ہم تھوڑی سی اور بات کرتے ہیں تاکہ ہمارا لسان القرآن کورس ایک مرتبہ ہمارے ذہن میں پکا ہو جائے. یہ جو پہلا اسم ہے سورہ عاصم، اس اسم کا سی این جیز آپ بتا سکتے ہیں؟ اب یہ سی این جیز شاید آپ کے لیے نئی ٹرمینالوجی ہو، لیکن جو نئے اسٹوڈنٹس ہیں لسان القرآن کے وہ اس ٹرمینالوجی سے واقف ہیں. یعنی سی سے مراد ہے کیپیسٹی، این سے مراد ہے نمبر، جی سے مراد ہے جینڈر، اور ایس سے مراد ہے اسٹیٹس. تو ہم ہر اسم کا ایک ٹیسٹ کرتے ہیں جسے ہم نے نام دیا ہے جی سی این جیز ٹیسٹ. اوکے ٹھیک ہے. میں استاد جی کوشش کرتا ہوں. جی جی آپ بتائیں جی. سورہ کے بارے میں پہلے کیپیسٹی وائز اسے آپ بتائیں گے کہ یہ کیپیسٹی وائز نکرہ ہے یا معرفہ ہے؟ سورہ جو سا ہے کیپیسٹی کے اعتبار سے نکرہ ہے، ٹھیک ہے. اور نمبر کے اعتبار سے یہ واحد ہے، ٹھیک ہے. اور یہ جینڈر کے اعتبار سے فیمیل ہے. مونس، فیمیل نہیں کہیں گے، مونس. جی ہاں مونس ہے. اور یہ اسٹیٹس کے اعتبار سے حالت رفع. جی یعنی اسٹیٹس آپ نے بتانا ہے کہ مرفوع ہے، منصوب ہے یا مجرور ہے. ٹھیک ہو گیا؟ چل ٹھیک ہو گیا. اچھا اب مجھے آپ بتائیں، آپ نے اسے نکرہ کہا ہے، آپ نے اسے سورہ کو نکرہ کہا ہے، ایسے ہی ہے نا؟ تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ معرفہ اسم کی کتنی اقسام ہوتی ہیں؟ ہمارے پاس کل اقسام جو ہیں 7 ہیں جی. اور میں آپ کو ان کے نام بتاتا ہوں. جی جی. اسم علم، اسم علم، اسم ضمیر، اسم ضمیر، اسم اشارہ، اسم اشارہ، اسم موصول، اسم موصول، ماشاءاللہ، معرف باللام، معرف باللام، معرف بالاضافہ، معرف بالاضافہ، ماشاءاللہ، اور معرف بالندا. معرف بالندا، ماشاءاللہ. تو یہ 7 اقسام ہیں معرفہ کی. اس میں جو 4 اقسام ہیں وہ تو بلٹ ان معرفہ ہیں، ٹھیک ہے نا؟ یعنی وہ تو آپ کہہ لیں کہ پیدائشی طور پہ معرفہ ہیں، ایسے ہی ہے نا؟ یعنی علم، ضمیر، اشارہ، موصول، یہ تو بنی ہی معرفہ تھیں. باقی جو 3 اقسام ہیں وہ اصل میں نکرہ کو معرفہ بنا کر کی جاتی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ یعنی ایک اس میں ہے کہ کسی نکرہ پہ آپ الف لام داخل کر دیں تو وہ نکرہ اسم معرفہ ہو جاتا ہے، اسے ہم نے نام دیا معرف باللام. دوسرا ہم نے کہا کہ کسی نکرہ کو آپ معرفہ کی طرف مضاف کر دیں، ٹھیک ہے، تو وہ نکرہ بھی معرفہ ہو جاتا ہے، اسے ہم نے نام دے دیا معرف بالاضافہ. اور 7ویں قسم یہ ہے نکرہ کے شروع میں حرف ندا لگا دیں تو وہ نکرہ بھی معرفہ بن جاتا ہے، تو اس کو ہم نے نام دیا معرف بن ندا. سورہ کو آپ نے نکرہ کہا تھا، تو میرا سوال یہ ہے آپ سے کہ اب 7 اقسام جب آپ نے بتا دی ہیں تو مجھے بتائیے کیا سورہ ابھی بھی نکرہ ہے؟ نہیں، یہ القیامہ کی وجہ سے ماشاءاللہ بالکل صحیح ہے. اس کے ساتھ اس کی وجہ سے یہ اب نکرہ نہیں رہی. اب یہ نکرہ نہیں رہی تو یہ معرفہ کی کون سی قسم بن گئی؟ یہ ہوگی آپ کی معرف بالاضافہ. ماشاءاللہ. چلیں جی، کیپیسٹی وائز آپ نے اس کو صحیح بتا دیا. اس کے بعد تھا نمبر، ٹھیک ہے. نمبر میں آپ نے اسے واحد کہا ہے. اگر میں آپ سے عاصم سوال کروں کہ آپ نے اسے مثنیٰ کیوں نہیں کہا تو آپ کا کیا جواب ہوگا؟ اس کو مثنیٰ اس لیے نہیں کہا کیونکہ اس میں آنی اور عینی کی ساؤنڈ نہیں ہے. ماشاءاللہ. کیونکہ مثنیٰ کی باقاعدہ ساؤنڈز ہیں، 2 ساؤنڈز ہیں، آنی اور عینی. جب بھی ہمیں کسی لفظ کے آخر میں آنی یا عینی کی آواز سنائی دیتی ہے تو ہم مثنیٰ اسے مان لیتے ہیں، لیکن اسے کنفرم اس لیے نہیں کرتے. ہم آنی اور عینی کی آواز نکال کر پھر چیک کرتے ہیں کہ وہ واقعی مثنیٰ بن بھی رہا ہے کہ نہیں بن رہا، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، اگلا سوال آپ سے یہ ہے کہ یہ جمع سالم مذکر کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ اس میں اونا اور اینا کی آواز نہیں ہے. جی ماشاءاللہ. یعنی اس لفظ کے آخر میں آپ کو اونا اور اینا کی آواز سنائی نہیں دے رہی، اس لیے آپ نے اسے جمع سالم مذکر نہیں کہا. اگلا سوال میں آپ سے اگر یہ کروں کہ آپ نے اسے جمع سالم مؤنث کیوں نہیں کہا؟ کیونکہ استاد جی اس کے آخر میں ہمیں آتن یا آتم کی آواز نہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو یہ 3 کیٹیگریز جو ہیں، مثنیٰ، جمع سالم مذکر اور جمع سالم مؤنث، ان کا تعلق جو ہے آوازوں کے ساتھ ہے.
تو ہمیں چونکہ اس لفظ کے آخر میں ان میں سے ایک آواز بھی نہیں ملی، یہ جو 6 آوازیں ہم نے بولی ہیں ان میں سے ایک آواز بھی نہیں ملی، تو اس لیے ہم نے ان تینوں سے اسے نکال دیا۔ اب آخری سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ اسے جمع مکسر بھی تو کہہ سکتے تھے، تو آپ نے اسے جمع مکسر کیوں نہیں کہا؟ اس لیے کہ صورت لفظ اردو زبان میں بھی استعمال ہوتا ہے، میں ماشاء نے اللہ، اس کے معنی سے اخذ کیا ہے ماشاء کہ اللہ، ماشاء اللہ، یہ ماشاء واحد کے اللہ۔ طور یہ ہو سکتا ہے واحد ہو یا جمع مکسر ہو، کیونکہ اس کی کوئی پرٹیکولر ساؤنڈ نہیں ہوتی، ٹھیک ہے؟ اس میں پھر ہمیں میننگز دیکھنے پڑتے ہیں لفظ کے۔ ہاں اگر ہمیں میننگز پتہ چل جائیں اور میننگز ہمیں بتا رہے ہوں کہ یہ ایک کے لیے بولا جاتا ہے لفظ یا 2 سے زائد کے لیے بولا جاتا ہے، تو پھر ہم اس سے فیصلہ کر سکتے ہیں کہ یہ واحد ہے یا جمع مکسر ہے۔ تو الحمدللہ آپ نے کہا کہ جی اردو میں چونکہ صورت کا لفظ موجود ہے اور صورت کا لفظ جو ہے وہ اردو میں ایک کے لیے ہی بولا جاتا ہے، تو اس سے آپ نے اندازہ لگایا کہ یہ لفظ جو ہے یہ واحد ہے۔ تو ماشاءاللہ جی بالکل، تو واحد ہے۔ تو عاصم اگر میں آپ سے یہ سوال کروں کہ اگر یہ واحد ہے تو اس سورہ کی جمع مکسر کیا ہوگی؟ تو عاصم آپ کو میں بتاتا ہوں، سورہ کی جمع جو ہے نا، سورہ کی جمع عرب استعمال کرتا ہے سور، ٹھیک ہے؟ سور، سین پہ پیش، واو پہ زبر اور را۔ اب ظاہر بات ہے جمع مکسر ہے، تو جمع مکسر کا اعراب آپ کو پتہ ہے، اگر وہ غیر منصرف نہ ہو تو مرفوع 2 پیش کے ساتھ، منصوب 2 زبر کے ساتھ اور مجرور 2 زیر کے ساتھ استعمال ہوتا ہے لفظ، ٹھیک ہے؟ تو سورن، سورن اور سورن، ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ سورہ کی جمع ہے۔ اچھا اب یہ سورہ ہم نے پڑھا تھا لسان القرآن کورس میں کہ ہر گولتا والے اسم کی ہم جمع سالم بنا سکتے ہیں، ایسے ہی ہے نا؟ جمع سالم مؤنث بنا سکتے ہیں، گولتا ہٹا دیں اور الف اور لمبی تا ہم لگا دیں، تو اصولاً تو بننی چاہیے تھی اس کی جمع سورات، ٹھیک، لیکن یہ یوز نہیں کرتا عرب، تو سورہ کی جمع جو ہے عرب سور استعمال کرتا ہے ایز اے جمع مکسر، ماشاءاللہ۔ اچھا عاصم اب آپ سے اگر میں اس کے جینڈر کے حوالے سے مزید کچھ پوچھوں، آپ نے اسے مونس بتایا، تو آپ نے اسے مونس بتا تو دیا، لیکن آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ مونس کی کون سی قسم ہے؟ یہ مونس حقیقی ہے یا مونس غیر حقیقی ہے؟ یہ غیر حقیقی ہے۔ ماشاءاللہ۔ پھر غیر حقیقی میں مونس کی کون سی قسم ہے؟ مونس علامتی ہے یا مونس سمائی ہے؟ علامتی۔ علامتی۔ اور مونس کی کل کتنی علامتیں ہیں یہ آپ کو یاد ہے؟ مونس کی کل 2 علامتیں ہیں، ایک گولتا اور ایک الف التانیث جسے کہتے ہیں، الف، ٹھیک ہے؟ اور اس الف میں پھر فردر ڈیٹیل ہے کہ الف مکسورہ یا الف ممدودہ، ٹھیک ہے؟ اور وہ ہم نے آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے اس کو بیسک کورس میں تو پڑھا ہی نہیں تھا، تو وہ جو موٹی علامت ہے مؤنث کی گولتا، اس کو ہی ہم نے مکمل طور پہ اسٹڈی کیا تھا۔ چلیں ماشاءاللہ جی، اب سٹیٹس کی طرف آئیں۔ آپ نے اسے مرفوع کہا ہے، آپ نے اسے منصوب یا مجرور کیوں نہیں کہا؟ اس کا جواب دیں۔ کیونکہ یہ حالت رفع میں ہے۔ کیسے پتہ چلا آپ کو یہ حالت رفع میں ہے؟ جی کیونکہ یہ واحد اسم ہے، اور واحد اسم میں ہم پیش زبر یا زیر سے ڈیسیژن لیتے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ایکسیلنٹ 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 جی، زبردست ہو گیا۔ چلیں الحمدللہ جی، تو سورہ کے بارے میں الحمدللہ چاروں چیزیں ہماری یعنی اس کا سی این جی ٹیسٹ ہم نے مکمل کر لیا۔ اب میں ذرا سبحان کی طرف آتا ہوں اور سبحان سے پوچھتا ہوں کہ سبحان آپ ذرا القیامہ کے حوالے سے میرے سوالوں کے جواب دے سکتے ہیں؟ جی استاد جی۔ جی سبحان، آپ یہی سی این جیز ٹیسٹ جو ہے وہ القیامہ اسم پر اپلائی کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو سب سے پہلے آپ مجھے بتائیے کیپیسٹی وائز القیامہ کیا ہے، نکرہ ہے معرفہ ہے؟ جی استاد جی، القیامہ جو ہے وہ معرفہ ہے۔ معرفہ ہے، اور معرفہ کی کون سی قسم ہے؟ اب آپ کے سامنے معرفہ کی 7 اقسام عاصم نے گنوا دی ہیں، تو آپ نے بس اب فوراً بتانا ہے کہ جی معرفہ کی یہ والی قسم ہے۔ جی یہ معرف باللام ہے۔ معرف باللام، ایکسیلنٹ ایکسیلنٹ ایکسیلنٹ۔ نمبر وائز بتائیے، یہ واحد ہے، مثنیٰ ہے، جمع سالم مذکر ہے، جمع سالم مؤنث ہے یا جمع مکسر ہے؟ یہ واحد بھی ہو سکتا ہے اور جمع مکسر بھی ہو سکتا ہے۔ یہ واحد بھی ہو سکتا ہے، جمع مکسر بھی ہو سکتا ہے، تو پھر فرق کیسے کریں گے دونوں میں؟ وہ ہمیں اگر اس کا میننگ پتا ہو تو اس لحاظ سے ہمیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، تو میننگز آپ کو پتہ ہے اس کا؟ جی یہ قیامت کی، القیامہ قیامت کی بات ہو رہی ہے، ماشاءاللہ یہ ماشاءاللہ واحد کا صیغہ ہوگا۔ جی، یہ لفظ جو ہے نا گولتا والے جو عربی کے لفظ ہیں نا، یہ ہماری اردو میں لمبی تا والے الفاظ سے بہت زیادہ ملتے جلتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ جی جیسے ہم نے ابھی سورہ لفظ پڑھا ہے تو اس کے آخر میں گولتا تھی، تو ہم اردو میں سورت لمبی تا کے ساتھ لکھتے اور بولتے ہیں۔ اسی طرح یہ قیامہ لفظ ہے تو ہم اردو میں قیامت لمبی تا کے ساتھ بولتے اور لکھتے ہیں، تو ہمیں کچھ مدد دیتی ہے، بلکہ بہت مدد دیتی ہے اردو زبان، ہماری جانی پہچانی زبان، ماشاءاللہ۔ جیسے حکمت، بالکل جیسے حکمت ہے، حکمہ ہم کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آیا، آیت، ٹھیک ہے نا؟ اس طرح بہت سارے الفاظ ہیں، بہت سارے الفاظ ہیں جو ہمیں ہماری زبان، اردو زبان جو ہے بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، جو
ہمیں مدد دیتی ہے. جی سبحان، آپ یہ بتائیے جینڈر وائز یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ جی استاد جی یہ مؤنث ہے، مؤنث ہے. دو اور تا کی جو علامت ہے اس ہاں کی جی، وجہ سے. اور یعنی مؤنث کی کون سی قسم ہوئی ہے پھر؟ یہ غیر حقیقی ہوئی اور یہ علامتی مؤنث. ماشاء اللہ، یہ غیر حقیقی میں علامتی مؤنث ہے. ایکسلنٹ. اور آخری سوال کہ القیامہ کا اعراب کیا ہے؟ جی اس کا اعراب استاد جی مجرور ہے. مجرور ہے. ماشاء اللہ، کیونکہ جو واحد اسم کو ہوتا ہے اس کا جو زیر ہوتی ہے وہ اس کی ماشاء اللہ. مجرور ہے. ایکسیلنٹ ایکسیلنٹ ایکسیلنٹ، زبردست ہو گیا. چلیں جی الحمدللہ، القیامہ اسم بھی ہمارا انالائز ہو گیا. اور کچھ سوالات اور تھوڑے سے میں کروں گا سبحان آپ سے کہ یہ القیامہ میں لام سے پہلے الف لکھا ہوا نظر آ رہا ہے، تو اس الف پہ کچھ بھی نہیں لگا ہوا، اس کی وجہ کیا ہے آپ کے خیال میں؟ جی استاد جی اس میں جو یہ الف ہے یہ حمزۃ الوصل ہے. ٹھیک ہے. اور حمزۃ الوصل جب بھی لکھا جاتا ہے وہ پیچھے سے جب اس کو پڑھتے ہیں تو اس پہ کوئی حرکت نہیں آتی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو رزلٹ نکلا کہ یہ اصل میں الف جو نظر آ رہا ہے یہ حمزہ تھا، حمزۃ الوصل. اور حمزۃ الوصل کا اصول یہ ہے کہ جب اسے ما قبل سے ملا کر پڑھا جاتا ہے تو یہ الف کی صورت میں لکھا رہ جاتا ہے. ماشاء اللہ. اور ایک سوال اور مجھے بتا دیں، یہ جو لام ہے یہ لام پروناؤنس ہو رہا ہے، ایسے ہی ہے نا، سورۃ القیامہ. تو لام پروناؤنس کیوں کر رہا ہوں میں؟ کس قاعدے کے تحت میں لام کو پروناؤنس کر رہا ہوں؟ ورنہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو لام ہوتا ہے، ال کا لام، یہ کبھی پروناؤنس ہوتا ہے اور کبھی پروناؤنس نہیں ہوتا. تو کب یہ پروناؤنس ہوتا ہے اور کب پروناؤنس نہیں ہوتا، اس کی کوئی چیز آپ کو یاد ہے، کوئی بات یاد ہے اس حوالے سے آپ کو؟ جی استاد جی مجھے یاد آ رہا ہے آپ نے اپنے کورس میں ہمیں شمسی اور قمری حروف پڑھائے تھے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو اس قاعدے میں جو 14 حروف تھے جی جی مجھے یاد آ رہا ہے جی، اس اس کے لیے میں ایک سے جملہ میں یہ نے آپ کو لام یاد جو ہے کروایا نا تھا، وہ اس کے لیے ایک جملہ یاد کروایا تھا، یاد ہے؟ جی 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 وہ جملہ کچھ ایسے تھا کہ حق کا خوف عجب غم ہے. ماشاء اللہ، تو حق کا اس خوف میں عجب غم ہے. جی اس جملے میں استعمال جی ہونے جی والے تمام حروف جو تھے وہ قمری حروف تھے. اور وہ قمری حروف. جی، اور قیامہ لفظ میں قاف جو ہے وہ چونکہ قمری حرف ہے لہٰذا لام پڑھا جا رہا ہے. ایکسیلنٹ ہو گیا جی، ماشاء اللہ ماشاء جی اللہ ماشاء اللہ. جی عاصم کی طرف آتے ہیں. عاصم، جی سر. مکیتن، اس کا سی این جیز جلدی سے مکمل کرتے ہیں، شاباش. مکیتن. جی جی کیپیسٹی کے اعتبار سے یہ نقرہ ہے، نکرہ ہو گیا. اوکے. اور نمبر کے اعتبار سے یہ واحد، نمبر کے اعتبار سے واحد. مونس، جینڈر کے اعتبار سے مونس، جی جی، اور مونس میں بھی یہ علامتی ہے. علامتی. اور اس کے بعد جی اس کے بعد اسٹیٹس کے اعتبار سے یہ مرفوع ہے. مرفوع ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا. چلیں الحمدللہ جی. تو اب چونکہ ہم نے ڈیٹیل سے بات کر لی ہے ایک لفظ پہ، تو انشاءاللہ تعالیٰ اب آئندہ الفاظ پہ اتنی ڈیٹیل سے ہم بات نہیں کریں گے، لیکن آپ نے ہر لفظ کے حوالے سے یہ ساری چیزیں جو ہیں ذہن میں رکھنی ہے. ٹھیک ہے؟ اور میں کسی وقت کوئی بھی سوال آپ سے کر سکتا ہوں اس حوالے سے. اوکے جی. ٹھیک ہو گیا جی. لیں جی سبحان، ہم انشاءاللہ. اپنے لیکچر کے آخر میں ایک کام یہ کرتے ہیں. ہم نے جو لسان قرآن کورس کا سلیبس پڑھا تھا اس میں نے بتایا تھا 5 چیزیں ہیں: اسم، فعل، حرف، جملہ اسمیہ، جملہ فعلیہ. تو ہم نے اسم، فعل اور حرف کے اعتبار سے تو تینوں الفاظ کو دیکھ لیا. اب ہم جملے کے اعتبار سے دیکھیں گے کہ کیا یہ جملہ اسمیہ بن رہا ہے یا جملہ فعلیہ بن رہا ہے. اگر یہ جملہ اسمیہ بن رہا ہے تو آپ نے مجھے جملہ اسمیہ کے مین پارٹس بتانے ہیں، اور اگر یہ جملہ فعلیہ بن رہا ہے تو آپ نے جملہ فعلیہ کے مین پارٹس بتانے ہیں. ٹھیک ہے؟ تو سبحان آپ مجھے بتائیے، سورۃ القیامتی مکیۃن، یہ کون سا جملہ ہم بنا رہے ہیں، جملہ اسمیہ یا جملہ فعلیہ؟ جی یہ جملہ اسمیہ بن رہا ہے. جملہ اسمیہ بن رہا ہے. اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ جی یہ جملہ فعلیہ کیوں نہیں بنا سکتے آپ، تو کیا جواب دیں گے؟ کیونکہ یہ اسم سے شروع ہو رہا ہے تو اس لیے جملہ اسمیہ کہلائے جی، گا. یہ جواب آپ نہیں دیں گے. آپ کا جواب یہ ہونا چاہیے کہ جی یہ فعل سے شروع نہیں ہو رہا اس لیے یہ جملہ فعلیہ نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ کیونکہ بعض اوقات جملہ فعلیہ جو ہے وہ بھی اسم سے شروع ہو جاتا ہے. اوکے. ٹھیک ہے؟ تو یہ جملہ فعلیہ اس لیے نہیں ہے کہ اس کے شروع میں فعل نہیں ہے. یہ اس کا پراپر جواب ہے. اب یہ جملہ اسمیہ اگر بن رہا ہے تو جملہ اسمیہ کے مین 2 پارٹس بتا دیں جلدی سے، کون سے؟ جی مبتدا اور خبر. مبتدا اور خبر. ماشاءاللہ. مبتدا اور خبر کے حوالے سے کچھ سوالات آپ سے میں کروں گا. مبتدا کے بارے میں آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ مبتدا کے لیے کیا شرائط ہونا لازمی ہے؟ جی مبتدا جو ہے وہ معرفہ ہوتا ہے. معرفہ ہوتا ہے، اور پہلے تو اس کا اور وہ حالت رفع میں ہوتا ہے. ماشاءاللہ. تو مبتدا کے لیے 2 شرائط ہیں جی، معرفہ ہونا اور مرفوع ہونا. ٹھیک ہے؟ جی تو آپ مجھے بتائیے کیا سورہ لفظ
مبتدا کی دونوں جو شرائط ہیں اس پہ پورا اتر رہا ہے؟ جی حالت رفع میں تو ہے، اور یہ مضاف معرف بالاضافہ کی وجہ سے یہ معرفہ معرفہ بھی، ڈکلیئر کر ماشاء رہا اللہ، ایکسیلنٹ ہو گیا. تو اس کا مطلب ہے مبتدا 100% بن گیا. ہے، ٹھیک یہ ہے، مبتدا بن رہا ہے. صحیح ہو گیا. جی اور خبر کے لیے کیا شرطیں ہیں؟ جی خبر عمومی طور پہ نکرہ ہوتی ہے، اور وہ اس کا جو سٹیٹس ہوتا ہے وہ بھی حالت رفع ہوتا ہے. ماشاءاللہ، بالکل ٹھیک ہے. تو اب مجھے بتائیے سورۃ القیامتی مکیۃ میں خبر کیا ہے؟ مکیتن. ماشاءاللہ. تو یہ بیچ میں القیامہ کیا کر رہا ہے؟ یہ اصل میں یہ مرکب ہے نا سورت ماشاءاللہ. تو رزلٹ نکلا کہ ہمارا مرکب بھی مبتدا کی جگہ پر آ جاتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ جی جی. تو اب آپ سے اگلا سوال اسی سے بنے گا کہ کون کون سا مرکب ناقص جو ہے وہ مبتدا بن سکتا ہے؟ جی جی استاد جی، مبتدا جو ہے وہ مرکب اشاری بن سکتا ہے، ماشاءاللہ، مرکب توصیفی بن سکتا ہے، ماشاءاللہ. اور مرکب اضافی بھی بن سکتا ہے. ایکسیلنٹ ایکسیلنٹ. 3 مرکب ناقص جو ہیں، مرکب توصیفی، مرکب اضافی اور مرکب اشاری، یہ مبتدا بننے کی صلاحیت رکھتے ہیں. تو یہاں پر مرکب اضافی جو ہے وہ مبتدا بن کر استعمال ہوا ہے. تو الحمدللہ جی اب اس کا پورا انالیسس ہم یوں کر سکتے ہیں کہ سورۃ مضاف ہے، القیامتی مضاف الیہ ہے، مضاف الیہ مل کر یہ مبتدا بن گئے، اور مکیۃ جو ہے یہ خبر ہے. مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ بن گئی. اور جملہ اسمیہ کا ترجمہ کرتے وقت آپ کو پتہ ہے کہ پہلے مبتدا کا ترجمہ کیا جاتا ہے، پھر خبر کا ترجمہ کیا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد ہے، ہیں یا ہیں میں سے کوئی لفظ لگایا جاتا ہے. تو اب اس کا باقاعدہ ترجمہ کیا ہوگا سورۃ القیامتی مکیۃ کا؟ تو اس کا استاد جی ترجمہ ہو جائے گا سورہ قیامہ مکی ہے. ماشاءاللہ، سورۃ القیامہ مکی ہے. تو الحمدللہ جی ہم نے سورۃ القیامہ کے اعراب کے سلسلے میں صرف ایک جملہ آج پوری تفصیل کے ساتھ گرامیٹیکلی انالائز کی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اس سلسلے کا جو دوسرا جملہ ہے کہ وَهِيَ 40 آیتن، اس پہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم اگلے لیکچر میں بات کریں گے. تو میں اپنے دونوں ساتھیوں کا شکر گزار ہوں کہ وہ اس لیکچر میں میرے ساتھ رہے، اور بہت ساری چیزیں انہوں نے لسان القرآن کورس کی جو ہے وہ یاد کروا دیں. انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے جی. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.